ناظرین، بریک کے بعد پروگرام میں پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. بڑے ہی اہم موضوع پر ہماری گفتگو جاری ہے اور اسی موضوع کے حوالے سے میرا اگلا سوال ڈاکٹر صاحب یہ ہے کہ حقوق العباد اور جدید انسانی حقوق، ان میں کیا فرق ہے؟ یہ سمجھنا بہت اہم ہے کہ ایک تو ہے کہ اس وقت ہیومن رائٹس کے جو نعرے لگتے ہیں، اس کی این جی اوز ہیں، اور ایک ویسٹرن کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس، ایک ہے اسلامک کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس. ان دونوں میں ویسے تو جو ویسٹرن کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس ہے وہ بھی یہی کہتا ہے کہ جو ہیومن رائٹس ہیں ان کو فلفل کیا جائے، ان کو پورا کیا جائے. اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ جو جس کے حقوق ہیں وہ اسے دیے جائیں. لیکن دو بنیادی فرق ہیں اسلامک کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس میں اور ویسٹرن کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس میں. پہلا فرق یہ ہے کہ ویسٹرن کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس میں کہیں پر بھی حقوق اللہ کا ذکر نہیں، اللہ کے حقوق کا، رائٹس آف گاڈ کا کوئی ذکر نہیں. ویسٹرن کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس یہ ہے کہ انسان ہی سب کچھ ہے، تمام حقوق انسان کے ہی ہیں اور اسی کو ہم نے ادا کرنا. جبکہ اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے آپ دنیا میں رہتے ہیں، آپ کے ساتھ دوسرے انسان بھی ہیں، آپ کے ان کے ساتھ ریلیشنز ہیں، ایفیلیشنز ہیں، ان کے بھی آپ رائٹس کو آپ نے آبزرو کرنا ہے، فلفل کرنا ہے، پورا کرنا ہے. لیکن ان سب سے پہلے آپ کے اوپر جو جس ذات کی اوبلیگیشن ہے، جس ذات کا فرض ہے، وہ اللہ کی ذات ہے، جس نے آپ کو پیدا کیا، جس نے آپ کو زندگی دی، جس نے آپ کو خوراک دی ہے، جس نے آپ کو وسائل دی ہے، جس نے آپ کو شعور دیا. تو سب سے پہلے تو وہ ذات ہے. وہ ذات چاہتی آپ کو جانور بنا دیتی، وہ ذات چاہتی آپ کو کوئی اور آبجیکٹ بنا دیتی، آپ کی ہیومن پیدا ہی نہ کرتی. تو سب سے پہلے تو احسان اس اللہ کا ہے جس نے آپ کو انسان بنایا ہے، پیدا کیا ہے. تو پہلا فرق جو ہے وہ اسلامک کانسیپٹ آف ہیومن رائٹس کا یہ ہے کہ اسلام ہیومن رائٹس میں اللہ کی ذات کو بھی شامل کرتا ہے. اللہ کی ذات کو پہچان، اس پر ہم وقفے سے پہلے بات کر چکے ہیں کہ وہ کون کون سے حقوق ہیں. دوسرا جو فرق ہے وہ یہ ہے مغربی ہیومن رائٹس کی جتنی کمپینز آپ کو ملیں گی اس کا فارمیٹ یہ ہوگا، یہ ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہمیں دو، ہمارا حق ہمیں دو. آپ دیکھتے ہیں، ہم روزانہ دیکھتے ہیں، کبھی کوئی روڈ بلاک ہے، وہاں پر ٹیچرز جو ہیں وہ مظاہرہ کر رہے ہیں، جی ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں. کہیں پر کسانوں نے سڑک بند کی ہوئی ہے، جی ہمارے حقوق ہمیں دیے جائیں. کہیں پر مزدور تو آپ کو اس سوسائٹی میں ہر جو سیگمنٹ ہے، ہر طبقہ ہے، اپنا حق مانگتا ہوا نظر آئے گا. میرے حقوق مجھے دیے جائیں، میرے حقوق مجھے دیے جائیں. تو ویسٹرن فلسفی آف ہیومن رائٹس نے کیا کیا کہ لوگوں کو بتایا یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا حق ہے، یہ تمہارا حق ہے، تم نے اپنا یہ حق لینا ہے، تم نے اپنا یہ حق لینا ہے. اسلام نے کیا کیا؟ اسلام کہتا ہے کہ تمہارے صرف رائٹس نہیں ہیں، تمہاری ڈیوٹیز بھی. آپ کو کہیں پر کبھی ایسا کہیں کوئی ایجیٹیشن، کوئی مظاہرہ، کوئی دھرنا نظر آیا ہے کہ جہاں پر یہ کہا گیا ہو کہ یہ ہمارے کرنے کے کام ہیں، یہ ہمیں کام کرنے چاہیے، یہ ہماری ڈیوٹیز ہیں؟ اساتذہ نے کبھی اس لیے جلوس نکالا ہو کہ اساتذہ کی یہ ذمہ داریاں ہیں، اساتذہ کو یہ ذمہ داریاں پوری کرنی چاہیے؟ جو طلبہ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، انہوں نے کبھی اس طرح کا جلوس نکالا ہو کہ یہ طلبہ کی ذمہ داریاں ہیں؟ ایسی آپ یہ جانتے ہوئے کہ ایک کا حق دوسرے کا فرض ہے. میں اسی بات کی طرف آنا چاہ رہا تھا کہ اسلام نے ڈیوٹی کو اور رائٹ کو، فرض کو اور حق کو انٹر کنیکٹڈ کر دیا. میرے اوپر جو فرائض ہیں وہ کسی کے حقوق ہیں. میں اپنے فرائض اگر دیانتداری سے پورا کروں تو کسی کو جلوس نکالنے کی، کسی کو دھرنا دینے کی، کسی کو شکایت ہی نہیں ہوگی اگر میں دیانتداری سے اپنی ذمہ داریوں کو، اپنے ڈیوٹیز کو پورا کروں. اس لیے کہ جو میری ڈیوٹیز ہیں وہ آبویسلی کسی کے رائٹس ہیں. فار ایگزامپل، نماز پڑھنا میری ڈیوٹی ہے، سائملٹینیسلی دیٹ از دا رائٹ آف گاڈ. بڑوں کی عزت کرنا میری ڈیوٹی ہے
اور ساتھ ہی وہ ان کا حق بھی ہے. تو اگر معاف کیجیے گا، ہر انسان اپنی ڈیوٹیز کو پورا کرتا جائے تو خود بخود انسانوں کو ان کے حقوق ملنا شروع ہو جائے گی. تو یہ دو بڑے فرق ہیں اسلامک ہیومن رائٹس میں اور ویسٹرن ہیومن رائٹس میں. صحیح. اچھا ڈاکٹر صاحب، اسی حوالے سے بڑا ہی ایک اہم، سمجھے کہ سب سے اہم سوال ہے کہ کہا جاتا ہے اللہ اپنے حقوق جو ہیں وہ معاف کر دے گا لیکن اپنے بندوں کے نہیں کرے گا. اب اس میں یہ چیز بھی آ جاتی ہے کہ اگر کسی سے کوئی غلطی ہوئی ہے، وہ ایک انسان سے معافی مانگتا چلا جائے، وہ آگے سے اس کو معافی نہ کرے، تو وہ چیز بھی، اس پہ ذرا روشنی ڈالیں. یہ آپ کے سوال کے نا دو پہلو ہیں. ایک جو آپ نے پہلا جملہ بولا کہ اللہ اپنا حق تو معاف کر سکتا ہے، بندوں کا حق نہیں معاف کرے، یہ بات درست ہے، لیکن اس کی وجہ سے یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ حقوق اللہ کی امپورٹنس کم ہے اور حقوق العباد کی امپورٹنس ہے. دونوں کی امپورٹنس اور اہمیت اپنی اپنی جگہ پر موجود ہے. ہاں، ہوتا یہ ہے کہ جیسے ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ میری ڈیوٹی کسی کا رائٹ ہے. مثال کے طور پر میں نے نماز نہیں پڑھی، خدا نخواستہ میں نے نماز نہیں پڑھی، تو وہ حق کس کا ہے؟ اللہ کا تھا نا. تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ اختیار ہے کہ جو میں نے اس کا حق ادا کرنے میں سستی کی ہے تو وہ اس کو معاف کر دے یا مجھے سزا دے. اب بندوں کے جو حقوق ہیں، اور جیسے بھی آپ نے سوال کے دوسرے حصے میں اس کی طرف اشارہ کیا کہ بندوں کے جو حقوق ہیں، جو میرے اوپر فرائض ہیں، ان کو پورا کرنا میری ذمہ داری ہے. مثلا کسی کو دھوکہ نہ دوں، یہ میری ذمہ داری ہے، اس کا حق ہے. میں اگر تجارت کرتا ہوں تو اپنے کلائنٹ کو، اپنے کسٹمر کو میں ڈیسیو نہ کروں، اس کو دھوکہ نہ دوں. میں اگر استاد ہوں تو اپنی تدریس میں، اپنی ٹیچنگ میں آنیسٹ رہوں. میں اگر اسٹوڈنٹ ہوں تو اپنی اسٹوڈنٹ شپ میں کمیٹڈ ہوں اور میں پوری دیانتداری کے ساتھ اپنی اسٹوڈنٹ شپ کو پورا کر رہا ہوں. اسی طرح اگر میں سن ہوں، بیٹا ہوں، تو اپنے ماں باپ کی فرما برداری، ان کی عزت کرنا، یہ میری ذمہ داری ہے. میں اگر باپ ہوں تو بحیثیت باپ چھوٹوں کے حقوق کو پورا کرنا یہ میری ذمہ داری ہے. تو جو بھی چیزیں دوسروں کی میرے ساتھ متعلق ہیں، اگر میں نے اس کو پورا نہیں کیا، میں نے کسی کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، میں نے کسی کے ساتھ دھوکہ کیا ہے، میں نے کسی کو نقصان پہنچایا ہے، میں نے کسی کے مال پر قبضہ کر لیا ہے خدا نخواستہ، تو میں نے اس کے رائٹ کو افیکٹ کیا. تو اب وہ جب تک مجھے معاف نہیں کرے گا تو معاف کرنے کا اختیار اب کسی اور کے پاس نہیں ہے. اس کے پاس اختیار ہے کہ وہ مجھے معاف کرے. اب جو آپ نے سوال پوچھا تھا کہ ایک انسان کو یہ احساس ہو گیا کہ میں نے کسی کے ساتھ زیادتی کی تھی، کسی وقت میں اونچا بولا تھا، میں نے بدتمیزی کی تھی، میں نے جھوٹ بولا تھا، یا کوئی بھی ایسا عمل ہوا ہے کہ جس سے وہ ناراض ہو گیا، اس کا رائٹ جو ہے وہ افیکٹ ہوا، احساس ہو گیا، تو یہ بندہ اس کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے جی کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، تو میں اپنی اس غلطی کی معذرت چاہتا ہوں. اچھا، اب غلطی دو طرح کی ہوتی ہے. ایک یہ ہے کہ جس میں کوئی مالی حق ڈسٹرب نہیں ہوا، یعنی آپ نے کسی کو دکھ پہنچایا ہے، اس کے حوالے سے آپ نے بات کی، اس کو برا لگا، ایک یہ کیفیت ہے. ایک یہ ہے کہ آپ نے کسی کے ہزاروں لاکھوں روپے غصب کر لیے، اب آپ لاکھوں روپے ڈکار کے اس کے پاس جائیں، جی مجھے آپ معاف کر دیں. یہ معافی نہیں ہے. جو اس کو نقصان پہنچا ہے، اس نقصان کی پہلے تلافی ہوگی، پھر اس کے بعد معافی ہوگی. جب آپ خدا نخواستہ کسی کا نقصان آپ سے ہوا، آپ نے اس کی وہ تلافی کی، آپ نے اس سے معافی مانگ لی. اب اگر وہ شخص معاف نہیں کرتا تو اب آپ بریء ذمہ ہو گئے. اب اللہ کی نظر میں آپ بریء ذمہ ہیں، آپ نے اس کی تلافی بھی کر دی، آپ نے اس سے معافی بھی مانگ لی، اب آپ بریء ذمہ ہے. اب معاف نہ کر کے وہ گناہ گار ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ جناب ڈاکٹر محمد سمیع اللہ فراز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. آپ کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، ہمارا آج کا یہ جو سیگمنٹ ہے یہیں پہ اختتام کو پہنچتا ہے، اور ابھی کچھ ہی دیر کے بعد افطار کا وقت ہو جائے گا، اور اس وقت اپنے آپ کو تو یاد رکھیں ہی
لیکن اپنے ارد گرد جڑے اپنے ساتھ اپنے لوگ، اپنے دوست، اپنے ملک، اپنے وطن کے لیے بھی دعا کرنا نہیں بھولیے گا۔ مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے اور ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے پھر کل ملاقات ہوگی اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ Explore your interests and passions to discover your talents and fulfill your dreams at UMT. Information Processing Center accommodates more than 25,000 participants and meets the international standard. The clinical counseling facility is provided by Institute of Clinical Psychology to support a healthy mind and body. A modern and visionary mosque built to facilitate all the university and the people in the vicinity. UMT has established a fully equipped fitness center for faculty, students and staff, all under the supervision of trainers for enhancing the quality of life. Expert health and well-being counselors and medical practitioners to support you. Your taste buds will come alive with our vast dining options of fast food, lunch, snacks, baked goods, tea and coffee found at the Symposium Cafe. An exclusive area assigned to the transport service for the purpose of parking and maintenance of buses. Achieve your dreams here and now.